یہ جو مشرکین ہیں ان کو چن چن کے قتل کر دے، ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑی۔ آپ نے جب بددعا مانگی، کہتے ہیں اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بچے تھے، اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ تھے، اور یہ بھی اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے، مسلمان جو نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت امام ابو محمد عبد الملک بن ہشام المعافری رحمہ اللہ، وفات 213 یا 217 ہجری، السیرۃ النبوی علی بن ہشام میں یہ فرماتے ہیں اس وقت کا عام رواج یہ تھا کہ جب کوئی بد دعا کرتا تو جس کے لیے بد دعا کرتا پہلو کے پہلے اس کو زمین پر لٹا دیتے یا وہ لیٹ جاتا، تو یہ معروف تھا کہ یہ بد دعا سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق ان کے والد جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں حضرت یوم فی محضر ما ابی سفیان فلقد رأیت یلقینی الی الارض فرقا من دعوت خبیب وکانوا یقولون ان رجل اذا دعی علی فاستجع لجنبی سالت عنہ۔ میرے والد ابو سفیان نے مجھے زمین پر پہلو کے بل لٹا دیا کہ معروف تھا جب یوں بندہ لیٹ جائے تو بد دعا سے بچ جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا سے بچایا، اور ایک وقت ہے کہ آپ صحابی بنے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہوئی، اور یہ فاتح عرب و عجم پھر بنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نسب دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عبد مناف پر ملتا ہے۔ ان کی رشتہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، آپ کی بیوی کا نام تھا قریبۃ الصغریٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین کا نام ہے ام سلمہ۔ یہ ام سلمہ اور قریبۃ الصغریٰ یہ دونوں بہنیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں۔ امام محمد بن حبیب بن امیہ بن عمر الہاشمی ابو جعفر البغدادی رحمہ اللہ، وفات 245 ہجری، کتاب المحبر اسلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ کانت عند قریبۃ الصغریٰ بنت ابی امیہ بن مغیرہ اخت ام سلمہ لابیہا لم تلد لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک رشتہ کہ آپ کے ہم زلف ہیں، اور دوسرا رشتہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ برادر نسبتی ہیں، سالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی ہیں۔ ان کی بہن تھی رملہ ام حبیبہ، اور ان کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ام المومنین بنی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن محمد بن حسین بن حسن ابو نصر البخاری الکلابزی رحمہ اللہ، وفات 398 ہجری، الہدایہ والارشاد فی معرفت اہل ثقۃ والسداد میں فرماتے ہیں رملۃ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما واسم صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، فرماتے ہیں ام حبیبہ اخت معاویہ بن ابی سفیان زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی رشتہ داری کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے نوفل بن حارث۔ نوفل بن حارث ان کے بیٹے تھے حارث، اور ان حارث کا نکاح ہوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے، ان کا نام تھا ہند بنت ابی سفیان۔ تو گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے حارث کے گھر میں تھی، تو چچا کا بیٹا اس کا بیٹا بھتیجے کی طرح ہے۔ تو گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ہند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں بھتیجے کے گھر ہے۔ یہاں بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہند نام کی دو عورتیں الگ ہیں، ایک ہند حضرت معاویہ کی والدہ ابو سفیان کی بیوی ہے، اور ایک ہند حضرت معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ امام ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف ابو محمد القضائی الکلبی المزی رحمہ اللہ، وفات 742 ہجری، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں فرماتے ہیں عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابو محمد المدنی و امہ ہند بنت ابی سفیان اخت معاویہ ولد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فحنکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو تحنیک تھی وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی گٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہے لیلہ، اور لیلہ کی والدہ کا نام ہے میمونہ، اور میمونہ حضرت معاویہ کی بہن ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس ہیں، اور ساس تو ماں کی طرح ہوتی ہیں۔ علی بن حسین بن محمد بن احمد بن حیثم المروانی الاموی القرشی ابو الفرج اصبہانی، وفات 356 ہجری۔ مقاتل طالبین باب ذکر خبر الحسین میں لکھتے ہیں، علی بن الحسین وهو علی الاکبر رضی اللہ عنہ ولا عقب له ويكنى ابا الحسن وامه لیلہ بنت ابی مرہ وامها میمونہ بنت ابی سفیان۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رشتہ داری امت کے ہر اس فرد سے ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور رشتہ داری کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بنے، آپ کی بہن ام المومنین ہیں، تمام کلمہ کو مسلمانوں کی والدہ ہیں، اور یہ ان کے بھائی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کلمہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے ماموں لگتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، کہ تمہارے اور جن لوگوں کے درمیان دشمنی ہے ممکن ہے کہ اللہ اس عداوت کو محبت اور مودت پہ بدل دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مصداق المودۃ التی جعلها اللہ عز وجل بینہم تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ، یہ ام حبیبہ کے ساتھ نکاح تھا، یہ وہ ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فکانت ام حبیبہ ام المؤمنین بمعاویۃ خال المؤمنین، حضرت ام حبیبہ ایمان والوں کی ماں ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والوں کے ماموں ہیں۔ چنانچہ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، یہ فرماتے ہیں الشریعہ للآجری میں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی هذه الآیہ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قال المودۃ التی جعلها اللہ عز وجل بینہم تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبۃ بنت ابی سفیان، فکانت ام حبیبۃ ام المؤمنین ومعاویۃ خال المؤمنین۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت کب حاصل کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر کلمہ پڑھا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر احمد بن ابی خیثمہ رحمہ اللہ وفات 279 ہجری التاریخ الکبیر المعروف تاریخ ابن ابی خیثمہ میں فرماتے ہیں، کان معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول اسلمت عمرۃ القضیہ لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضعت اسلامی عنده فقبل منی۔ یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، اسلم معاویۃ رضی اللہ عنہ عام الفتح، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا ہے۔ اور یہاں آ رہا ہے کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا وہ سن 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر پڑھا ہے، تاریخ الکبیر کے حوالے سے بظاہر تعارض ہے۔ ذہن نشین فرما لیں، تعارض کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر کلمہ پڑھا، لیکن اپنے اسلام کو مخفی رکھا، اور آپ نے 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ چنانچہ حضرت ابو الفدا اسماعیل
ابن کثیر رحمہ اللہ فات 774 ہجری البدایہ و النہایہ میں فرماتے ہیں اسلمت یوم القضیہ ولکن کتمت